نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں نازل کیا۔ قرآن کے شروع میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائشی نہیں، اور آگے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ھدی للعالمین، یہ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میرا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ پہلی امتوں پر کتابیں نازل ہوئی اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ان میں تعریف ہوئی اور وہ ختم ہو گئی، اور ان کا اب نام و نشان اپنی پہلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو رب نے نازل کی، اور رب نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اب آپ خود اندازہ کریں کہ 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کو نازل ہوئے، قرآن مجید ابھی تک وہی چل رہا ہے، نہ اس کی زبر میں، نہ زیر میں، نہ پیش میں، نہ حرف میں، نہ لفظ میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی صورت میں، نہ کسی سپارے میں کوئی کمی پیشی نہیں آ سکی، اور وہی کی وہی چل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو محفوظ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی انسان کے لیے پیدا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 9، 10، 11 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب کا ایک صفحہ بھی آپ حرف بار یاد نہیں کر سکتے۔ اگر ایک دن ہر بار یاد ہو بھی جائے گا، دوسرے دن آپ بھول جائیں گے اس کو۔ لیکن قرآن پاک اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو 9، 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اور پھر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس سے جو بھی سوال کرو وہ جواب دے گا۔ اور قرآن پاک سے پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، ان سے سوال و جواب کریں تو وہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اے قرآن تجھے نازل کس نے کیا، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ مجھے رب تعالی نے، جو رب ہے تمام عالمین کا، اس نے نازل کیا۔ اچھا قرآن یہ بتا کہ تو نازل کس پر ہوا؟ تب قرآن جواب دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب قرآن سے سوال کیا جائے کہ قرآن تجھے لے کر کون آیا؟ رب تعالیٰ سے زمین پر جب یہ اتارا گیا تو کون لے کر آیا؟ تو پھر قرآن جواب دیتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، کہ روح الامین اس کو لے کر آئے۔ اور پھر قرآن سے جب پوچھا جائے کہ اے قرآن تو کب نازل ہوا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب رمضان کا مہینہ تو 30 دن کا یا 29 دن کا ہوتا ہے، اس میں دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں۔ اے قرآن کو یہ بتا کہ قرآن تو نازل ہوا رمضان کی کس رات یا کس دن نازل ہوا؟ تو رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن ہمیں جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اور یہ قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث ہدایت ہے۔ اور قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف آپ پڑھیں گے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے کہ الف لام میم تو یہ 3 حرف بنتے ہیں، تو رب تعالیٰ 30 نیکیاں صرف الف لام میم کے کہنے پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مفسرین تو اس سے آگے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم الف کہتے ہیں، ہماری زبان سے 3
तीन हर्फ निकलते हैं, अलिफ लाम और फे। जब हम लाम कहते हैं तो हमारी जुबान से अलिफ लाम और मीम तीन हर्फ निकलते हैं। फिर जब हम मीम कहते हैं, मीम ये मीम, फिर हमारी जुबान से तीन हर्फ निकलते हैं। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम के कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। आप अंदाजा करें, यही नेकियां जो है जो हमें क़यामत के दिन काम आएंगी, हमारे लिए बाइसे निजात बनेगी और हमें जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। ये कुरान मजीद जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारा, हमारी हदायत के लिए उतारा और क़यामत तक के इंसानों की हदायत के लिए उतारा। अगर हम उसको रोजाना एक सफा कुरान का पढ़ें, आप देखिए कि उस कुरान में एक सफे में कितने हर्फ हैं। आपको अंदाजा है कि आपने कितने हर्फ पढ़े, आपको कितनी नेकियां मिली। फिर आपने उसका तर्जुमा पढ़ा, फिर आपने उसको समझा और फिर अगर उसका समझ पर उस पर अमल कर लिया तो सबसे बड़ी चीज यही है, सोने पे सुहागा यही है। कुरान से पढ़ने की चीज नहीं है, कुरान पढ़ने की और फिर उसको समझने की और फिर उस पर अमल करने का नाम कुरान पढ़ना और सुनना और सुनाना और पढ़ाना है। और जब तक हम सिर्फ खाली कुरान मजीद पढ़ते रहेंगे, हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पता कुरान जो है वो हमें क्या कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या कह रहा है और हमें क्या हदायत दे रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, क्योंकि नमाज जो है हम इस नमाज में अल्लाह से बातें करते हैं। और फिर फरमाया, जब मेरा दिल करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमसे बातें कर रहा है, हमें बता रहा है कि ए इंसान, ये कलाम मैंने अपना तुम्हारे लिए उतारा है। मैंने इसलिए इसमें दो रास्ते बता दिए हैं, एक जन्नत में जाने वाला रास्ता है, एक जहन्नम में जाने वाला रास्ता है। और अगर कुरान पढ़कर उसके जन्नत वाले जाने के रास्ते पर अमल करेगा तो क़यामत के दिन तुझे जन्नत मिलेगी। और अगर कुरान पढ़कर भी तू भटकेगा, शैतान के कहने पर चलेगा। और फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये तुम्हें गुमराह करता है। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बात यह है कि तुम वानी अबुदूनी, मेरी इबादत करो। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, यही सीधी राह है। कुरान राह हिदायत है, कुरान बाइसे निजात है, लेकिन हमें इसको पढ़ना, समझना और इस पर अमल करना जरूरी है।